الادین اور جادو کا چراغ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ الادین ایک غریب بیوہ کا بیٹا تھا۔ وہ سارا وقت گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزارتا اور پیسہ کمانے کے لیے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی الادین سے ملا اور اس سے کہنے لگا، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے مرحوم والد میرے بھائی تھے۔ وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا۔ در حقیقت وہ ایک جادوگر تھا اور الادین کو اپنا مطلب نکلوانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ الادین اسے اپنے گھر لے آیا۔ الادین کی ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ارے یہ اچانک سے میرے شوہر کا بھائی کہاں سے نکل آیا؟ میں نے تو آج تک کبھی اس کے بھائی کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ یہ سن کر جادوگر کہنے لگا، ارے 40 سال تک تو میں دنیا گھومتا رہا، تو میرا بھائی تیرے ساتھ ذکر کیسے کرتا؟ جادوگر نے جواب دیا اور ساتھ ہی مختلف ممالک کے ان کو واقعات سنانے لگا۔ آخر میں اس نے الادین سے کہا، الادین کل میں تمہیں ایک انوکھی چیز دکھاؤں گا۔ اگلے روز وہ الادین کو لے کر شہر سے بہت دور نکل آیا۔ اس نے الادین کو حکم دیا، الادین آگ جلاؤ۔ اس نے الادین کو بہت غصے سے کہا۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ الادین نے اس کے غصے سے خوفزدہ ہو کر فوراً آگ جلائی۔ جادوگر نے آگ پر کچھ پھونکا۔ جادو کے زور سے وہاں ایک بڑی سی پتھریلی سل نمودار ہوئی۔ جادوگر نے حکم دیا، سل کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اس کے نیچے سے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، تم سیڑھیوں سے نیچے اتر جاؤ۔ سیڑھیوں کے آخر پر تمہیں ایک دیوار نظر آئے گی جس میں سوراخ ہوگا۔ سوراخ میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے، وہ میرے پاس لے آؤ۔ اس نے الادین کو ایک انگوٹھی بھی دی اور اس سے کہنے لگا، یہ انگوٹھی تم پہن لو، یہ مشکل میں تمہاری مدد کرے گی۔ جادوگر جو چراغ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ جادو کا تھا، لیکن جادوگر اس کی تلاش میں خود نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ زمین کے نیچے جانے سے ڈرتا تھا۔ الادین نے سل ہٹائی اور سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے چراغ ڈھونڈ لیا اور سیڑھیاں واپس چڑھنے لگا۔ جادوگر سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑا تھا۔ شاباش لڑکے، اب یہ میرے حوالے چراغ کر دے گا تو میں اسے یہیں سل کے نیچے ہی بند کر دوں گا۔ تو الادین نے چلا کر جادوگر سے کہا، اوپر آنے میں میری مدد کرو، تب تم چراغ لے کر جا سکتے ہو۔ تو جادوگر نے چیخ کر کہا، یہ چراغ ابھی مجھے دے دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، پہلے تم نیچے آؤ۔ جادو کے زور سے اس نے سل کو دوبارہ بند کر دیا اور خود اڑتا ہوا ایک دور دراز ملک کی طرف نکل گیا۔ تو الادین چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو اس کی نظر اپنی انگوٹھی پر پڑی۔ وہ اپنی انگوٹھی کو صاف کرنے لگا۔ اس نے جیسے ہی اپنی انگوٹھی کو صاف کیا اور اس کو جیسے ہی رگڑا تو اچانک اس میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ میں انگوٹھی کا جن ہوں، میرے آقا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے گھر لے جاؤ۔ اور ایک لمحے میں ہی وہ گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی اور اسے چراغ دکھایا۔ ارے یہ کتنا خوبصورت چراغ ہے، لیکن گندا ہو رہا ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ، میں ابھی اسے صاف کرتی ہوں۔ اس کی ماں نے جیسے ہی چراغ پکڑا اور اسے رگڑ کر صاف کرنے لگی کہ اچانک اس میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ وہ جن انگوٹھی کے جن سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور بڑا تھا۔ میں چراغ کا جن ہوں، میرے آقا حکم کیجئے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟
तो अलादीन ने कहा, हमारे लिए खाने को कुछ लेकर आओ। जिन गायब हो गया और फिर खाने से भरी हुई एक ट्रे लेकर वापस आया और इसी तरह से चुटकी बजाते ही जिन इनके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश पूरी करता गया। कई महीने गुजर गए। फिर एक रोज अलादीन ने बादशाह की बेटी को देखा और देखते ही इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। वो जल्दी ही घर आया और चिराग को रगड़ा और इसने चिराग के जिन को हुक्म दिया, मुझे हीरे जवाहरात ला कर दो। जादू के जोर से चमकते धमकते जवाहरात से भरी ट्रे नमूदार हो गई। अलादीन ने अपनी माँ को जवाहरात देकर महल में भेज दिया। माँ ने बादशाह को बताया, ये जवाहरात मेरे बेटे अलादीन ने आपके लिए भेजे हैं, कबूल कीजिए बादशाह सलामत। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह ने कहा, कितने खूबसूरत जवाहरात हैं, आपका बेटा बहुत अमीर होगा, इसे मुझसे मिलने के लिए भिजवाइए, और अगर मुझे वो ज़ाती तौर पर पसंद आया तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगा। अलादीन ने खूबसूरत पोशाक पहनी और आकर बादशाह से मिला। बादशाह इसकी खूबसूरत शक्ल सूरत और जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। इसने अपनी बेटी की शादी अलादीन से करने की हामी भर ली। अलादीन ने चिराग के जिन की मदद से अपनी दुल्हन के लिए एक शानदार महल बनवाया और वह हंसी खुशी इसमें रहने लगे।